وہ نہیں کر سکے. کس نے سپورٹ کیا؟ مجھے میرے اللہ نے سپورٹ کیا اور کسی نے نہیں کیا. میرے گھر میں میرا 16 سال کا بیٹا اس کو پکڑ لیا, میرے بڑے بھائی کو جیل میں پھینک دیا, ہمارے اوپر بے شمار جھوٹے مقدمات, میرے بھائیوں کے اوپر جھوٹے مقدمات, ہماری عورتوں کو پکڑ لیتے تھے, بچوں کو کمپین کرنے نہیں دیتے تھے, جنٹ انہوں نے کھڑے ہونے دیا. اس کے باوجود ہم نے فارم 45 100% کلیکٹ کیے ہیں اور اپنی کمپین جو ہے نا خفیہ طریقے سے بہترین چلا کے ہم نے الیکشن بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل وارث صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی اے کی لیڈرشپ پر, تو وہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ جب ساتھ بھی تھے تو ان کا کردار جو نا مشکوک تھا, اور یہ باتیں اس وقت بھی فواد چودھری صاحب جی اس کا کردار اس وقت بھی مشکوک تھا. یہ باتیں اس وقت بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ جب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ اس بندے نے جو کردار ادا کیا ہے تو وہ بالکل اس نے پرویز الہی صاحب نے صحیح بات کی تھی. اور یہ بندہ آپ کو پتا ہے کہ کون سی نرسری میں پلا بڑا ہے؟ کون سی؟ یہ جس نرسری میں جس میں جا کے بیٹھ گیا, جن کے کہنے پہ اس نے پی ٹی اے کے خلاف باتیں کی ہیں. اور کس نے؟ یہ فواد چودھری نے اچھا, جس نرسری میں یہ پلا بڑا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شبلی فراز ہیں یا عمر یہ والی جو قیادت ہے ان کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا. اب اگر وہ قیادت اگر اس کو موقع دے گی نا تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ بالکل فیڈ اپ ہو جائے گا اور بالکل تحریک انصاف کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا. اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں پارٹی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے بڑے مامے بنے بیٹھے تھے, آج یہ باتیں جو کر رہے ہیں. اب دیکھیں کتنا دن انتظار, پہلے تو کوشش کرتا رہا مجھے لے لیا جائے, جب اسے نظر آیا کہ اب میری گنجائش مجھے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے تو اب پھر بکواس شروع کر دیا. تو یہ جیسے مرضی کرتا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پی ٹی آئی میں اب کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, کوئی ان کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. صحیح ہے. فواد چودھری نے کیا نقصان پہنچایا؟ فواد چودھری نے یہ وہ بندہ تھا کہ جو بیٹھ کے ہماری کشتی میں سوراخ کرتا رہا, اور اس نے ہمیشہ لیکیج کی ہے, بے شمار چیزیں جو ہیں وہ لیکیج کی ہیں, اس نے غلط فہمیاں ڈالی ہیں, اس نے اداروں کے کوئی ایک بات تو بتائیں نا, بات آپ کر رہے ہیں. یہ وہ بندہ ہے کہ جو جب تحریک انصاف تحریک لے کے چل رہی تھی یا عمران خان رجیم چینج ہوئی ہے, سب سے پہلے جو اس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یہی تھا کہ عمران خان کو اس نے بے شمار جو غلط فہمیاں باجوہ کی اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کرنے والا یہ شخص ہے, اور یہ باقاعدہ فکس ہو کے اپنا کردار ادا کرتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 47 مقدمات ہیں ان کے خلاف, مختلف تھانوں میں جیل میں قید رہے ہیں. یہ سارے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے پہلی پریس کانفرنس کی ہے تو اس کو تو کسی نے نہیں پکڑا, یہ تو گھر جا کے بیٹھ گیا تھا. جب یہ سمجھ رہا تھا کہ میں استحکام پاکستان میں جا کے کوئی بہت بڑا پہاڑ گرا لوں گا, جب اس نے شاہ موس قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, لیکن جب اسے پتا چلا کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہے, عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہے, تو عوام میں ان کو رسپانس نہیں ملا تو پھر یہ واپسی کا اس نے پر تولنے شروع کر دیے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں بالکل ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ اپنی اصلاح کر کے آ رہے ہیں تو پھر بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے. نہیں, جو منافق ہوتا ہے نا اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اس نے منافقت کی ہے, پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے. خان صاحب نے اجازت دے دی شامل کریں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ اب دیکھیں جی, قانونی تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے. جسٹس صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ 8 تاریخ ڈال دی ہے, ورنہ حالانکہ فیصلہ جو بہت قریب تھا جو تھا وہ عوام کو نظر آ رہا تھا. لیکن ہمیں امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے, اور اگست کے بعد میں یہ جو فارم 47 کے ذریعے پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بیٹھی ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. اگست کے بعد یہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گے. کیا کدھر جائیں گے؟ یہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے اور یہ فارغ ہوں گے. کیسے؟ انشاءاللہ ہوں گے, آپ دیکھیں گے. نہیں, کیا ہوگا؟ اب عوام کا جو سمندر ہے نا وہ روکنا بہت مشکل ہو گیا. عوام جو ہے نا آپ دیکھیں دنوں کی بات ہے. مریم نواز نے تو مریم نواز کی حکومت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ٹک ٹاک حکومت ہے, وہ ٹک ٹاک بنا چھوڑتی ہے اور سارا دن یہی کہ آپ دیکھیں بارش ابھی پوری ہوئی نہیں تو وہ پہلے ہی کہہ رہی ہے جی کہاں پانی کھڑا ہے, جیمر لگے ہیں, تو فون پہ وہ بات کر رہی ہے. حالانکہ میں بھی سی ایم کی گاڑی میں بیٹھتا رہا ہوں, کئی دفعہ بیٹھا ہوں. جب سی ایم کی بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو جیمر لگے ہوتے ہیں گاڑیوں میں, بالکل فون پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بالکل شور کہتا ہوں. تو وہ کیسے بات کر رہی ہے, یہ ڈرامے کر رہی ہے پیچھے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانی فلموں میں ایک
فلم ہیروئن جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی تھی تو اس کے پیچھے کچھ لڑکیاں جو سپیئر ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں آہو نہیں آہو. اس کے ساتھ کچھ آہو نہیں آہو والی لڑکیاں ہیں اور یہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے اور قوم کا پیسہ وہ برباد کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری مشہور ٹک ٹاکر اور اداکاراؤں نے ان کے حق میں بھی 100 دن کی کارکردگی. ہاں وہ جو یہ دیکھیں نوبت یہاں تک آ گئی ہے. وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ اگر خواجہ سراؤں تک نوبت آ گئی ہے تو پھر معافی مانگ لیں. تو اسی طرح اگر ان کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ٹک ٹاکروں کے جا کے یہ پاؤں پڑ رہے ہیں ان سے سپورٹ مانگ رہے ہیں تو پھر ان کو نا بس اب ان کا خدائی حافظ ہے.